دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے دو قرآن مجید کی آیات، ایک سورہ فتح سے اور دو آیات کے حصے بیان کیے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاصیت حاصل ہے، تمام دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان کو کسی نہ کسی نام سے پکارا گیا۔ انسانوں کے اسم لاکھوں اور کروڑوں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اسماء انسانوں کے اندر، مخلوق خدا کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ہیں۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارکہ اور ان کے معنی کو پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو انبیاء علیہ السلام کے نام کے معنی اپنے اسم کے مطابق وہ معنی موجود نہیں ہے جو اسم اور اس کی مسمى کی شخصیت کو یکساں طور پہ ظاہر کرتے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے آدم۔ آدم کا مطلب کیا ہے؟ جس کی رنگت گندم جیسی ہو، جس کی رنگت گندم جیسی ہو۔ نوح بہت جلیل القدر اولو العزم انبیاء میں سے آپ کا نام ہے، اور نوح کا معنی ہے آرام کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اور جلیل القدر اولو العزم نبی ہیں، اور موسیٰ کا معنی ہے پانی والا۔ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بہت عظیم الشان نبی ہیں، اور یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ اور اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، اور اسحاق کا معنی ہے خوش رہنے والا۔ یہ سارے اسماء مبارکہ آپ لیتے جائیں، ان کے معنی کرتے چلے جائیں، آپ کو انبیاء علیہ السلام کی شان ان کے نام کے معنی میں ملنی مشکل ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام میں سے ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی شان والے نبی ہیں جو ہمارے آقا ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، اور جن کی غلامی پر ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے۔ اس ہستی کا نام محمد ہے، اس ہستی کا نام احمد ہے، اور یہ اسماء مبارکہ اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام جو جس کا مصدر حمد ہے اس سے مشتق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد کیا ہے؟ حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد اس وقت کسی چیز پر، کسی شخصیت پر بولا جاتا ہے کہ جب تمام صفات کمال اس ہستی میں جمع ہو جائیں
جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور تمام فضائل و کمالات اور تمام وہ فیضان عالم اس ہستی کے اندر جمع ہو جائے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو اس ہستی کی اس تعریف کو حمد کہتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ اور آپ دیکھیں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں پاک کتنا عالی شان ہے کہ اسی حمد سے، حمد کا مطلب ہے رب تعالیٰ کی تعریف، اسی حمد سے مشتق ہے محمد، اور اسی حمد سے مشتق ہے احمد. محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی تمام آسمانوں اور زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جس ہستی کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں. تمام روئے زمین پر اور تمام آسمانوں پر اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، روز ازل سے لے کر قیامت کی شام، قیامت کے صبح تک اور قیامت کے آخر تک جتنی بھی مخلوقات ہے، وہ ساری کی ساری جس ہستی کی مل کے تعریف کریں اور پھر اس کی صفت و ثنا کریں، اور اس کی صفت و ثنا کی پھر انتہا نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں. اب تو یہ ہو گئی محمد کی تعریف. آپ دیکھیں یہ تمام حمد کے وہ اوصاف کہ جس کی تعریف کی جائے، جیڑی ہستی دی تعریف کیتی جائے. مولوی صاحب پنجابی کرنے سی، میں آکے چلو میں بھی تانوں پنجابی سنا، کیونکہ تسی لوگ پنجابی پسند کرنے ہو، کہ پتا میری اردو اوکھی ہوئے، تسی آکھو جی مولوی صاحب دی پیر سے آپ تک گلاں کردے رہن چنگیاں بڑیاں سی سمجھ نہیں آئی. یاد رکھو آسمانہ تے زمینہ تے جتنی مخلوقات نے، ساریاں مخلوقات دے اندر کوئی صفتاں نے موجود نے، کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے. اللہ تعالیٰ دی ہر مخلوق دے اندر اللہ تعالیٰ دی صفات دا کوئی نہ کوئی اظہار ضرور موجود ہونا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات نو اپنی صفت خالقیت دے نال تخلیق کیتا، تے جس وقت کسی صفت دے نال رب تعالیٰ اس کائنات نو بنایا، وہ خالق ہویا، اس نے اپنی قدرت کا اظہار کیتا، اور اس نے اپنے ارادے دا شامل کر کے اپنی قدرت نو استعمال کردے ہویا، قدرت دے اس فعل نو سامنے لاندے ہویا تخلیق عالمین کیتی. اس صفت دا اظہار ہر مخلوق دے فرد دے اندر، ہر فرد دے اندر ہویا. ایک ایک فرد دے اندر اللہ تعالیٰ دی کسی نہ کسی صفت دا اظہار ضرور موجود ہے. ہوئے ہوئے تے ساری اس کائنات دا ما حاصل کائنات، اے ساری مخلوقات نو اکٹھا کر دیتا جائے، اے ساری مخلوقات دیاں تمام تعریفاں اکٹھیاں کر دیتیاں جان، ساری مخلوق دے چنگیاں چنگیاں ساریاں صفتاں نو جمع کر دیتا جائے، تے اس جمع الجمع اس مجموعہ نو محمد مصطفیٰ کہنے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق دے اندر اپنی کسی صفت دا اظہار کیتا، کسی مخلوق دے اندر کیڑی صفت دا اظہار کیتا، کیڑی مخلوق دے اندر کیڑی صفت دا اظہار کیتا. لیکن جس وقت واری آئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، تے اللہ رب العزت نے اپنی ساریاں صفتاں دا مظہر کامل و اتم بنا کے میرے مصطفیٰ نو روئے زمین دی مخلوقات، اس کائنات دی مخلوقات واسطے
رحمت بنا کے بھیج دیتا۔ ہن اللہ رب العزت دی محبوب دی دوسرا نام جڑا آسمانہ تے وے اے محمد زمین تے وے کہ جس دی تعریف کیتی جائے، اور محمد دے اسم دے وچ محمد دے اسم دے وچ دو چیزاں موجود نے، یاد رکھو۔ اے میرے محبوب دا نام ہے، ساری زندگی اللہم صلی علی محمد پڑھدیاں مومن اس دنیا تو گزر جاندہ۔ اے خزانہ قیامت والے دیہاڑے اتنا وڈا بینک بیلنس بن کے اس دے کو سامنے پیش ہوندا۔ اللہ رب العزت اس نام دے توفیل سارے گناہ معاف کر کے بخشتاں دی رحمتاں دیاں لہراں تے بہراں بنا دیندا ہے۔ ہن میرے خیال ہے گل میری تانوں سمجھ آ رہی؟ تاں ہی سارے سبحان اللہ کر۔ اگر میں اردو بولنا سی تسی کوئی سبحان اللہ نہیں کردے ہیں۔ دیکھو دوستو، اس روئے زمین تے میرے مصطفیٰ دا نام محمد ہے، اور اس نام دے اندر اس نام نو لگدیاں دو میماں، ایک محبیت دی میم ہے، ایک محبوبیت دی میم ہے۔ اے جڑی پہلی میم ہے اے محبیت دا اظہار کر دیئے، جڑی دوسری میم ہے اے محبوبیت دا اظہار کر دیئے، اور اے احد اور احمد دے وچ پردہ بنا کے اللہ رب العزت نے پیش کر دیتا ہے تو انہوں محمد مصطفیٰ۔ بات سمجھ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو محمد بنا کے بھیجا۔ تسی دوبارہ آکھنے ہو میرا یعنی کہ بہت ہی معاملہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو محمد بنا کے بھیجیا۔ اس محمد نام دے وچ دو میماں، اس نام نو لگ دیاں دو میماں، اس نام دی لکھ تعظیمہ نے، اس نام نو لگ دیاں دو میماں، اس نام دیاں لکھ تعظیمہ نے۔ دوستو، پہلی میم محبیت کی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ رب العزت دے نال سب تو ود کے اگر کائنات دے اندر کسی ہستی نے محبت کیتی ہے تو او محمد مصطفیٰ دی ذات۔ اور دوسری میم محبوبیت دیئے جڑی ظاہر کر دیئے کہ اس تمام کائنات دے اندر رب نے اگر کسی ہستی نال سب تو ود کے، سب تو رج کے تے سب تو ود کے تمام تر کمالات دے نال اگر محبت کیتی ہے تو محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا نام احمد ہے نا، جس دا اظہار قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پاک زبان تو ادا ہویا۔ اللہ رب العزت نے آکھیا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، تسی میرے محبوب دے قریب ترین زمانے وچوں، لہٰذا تسی ہن میرے محبوب دی آمد دا اعلان کر کے جاؤ۔ اسی آکھدے ہیں نا آمد مصطفیٰ، آکھو نا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ، پچھوں آواز نہیں آ رہی، آمد مصطفیٰ، اور پچھوں آواز آوے، آمد مصطفیٰ۔ آج میں بھی جڑے خطیب نا انہوں نے نقل پہ کرنا، وہ بھی ہاتھ کھڑے کرانے، اوتے پچھوں کرو، ادھر کرو، ادھر کرو، میں بھی آج انہیں دی نقل کرنا، حالانکہ میں اس تو پہلے آج تک کدی نہیں کام کیا۔ احمد جو ہے نام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा इजहार करके सानू आख्या, ऐ मेरे महबूब दी उम्मत, मैं आमद मुस्तफा दा ऐलान करके जा रहा, हुण तुसदा काम है कि इस आमद दे ऐलान नू क़यामत तक संभाल के रखियो ते मेरे महबूब दियां मेरे आने वाले उलुल आज़म नबी दियां, मेरे मुर्शिद करीम दियां मिलाद दियां महफिलां सजादे रहो। इसलिए मतलब है कि जड़े बंदे मेरे महबूब दियां मिलाद दियां महफिलां सजांदे ने, ओ ईसा अलैहिस्सलाम नबी दी एक सुन्नत दी इक्तिदा करते ने ते नबी दियां सुन्नतां कदे बिदत नहीं होनियां। क्यों कि नहीं? नबी की सुन्नत बिदत नहीं होती। सुन्नत और बिदत में फर्क ये है कि हर वो काम जिसकी असल सुन्नत में, कुरान में, हदीस में मौजूद ना हो उसको बिदत कहा जाता है। जिसकी असल कुरान और सुन्नत में मौजूद हो उसको सुन्नत कहा जाता है। अल्लाह दे महबूब बंदे ने आख्या, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुहानू एक ऐसे रसूल दी खुशखबरी सुनाना जिसका नाम अहमद है, वो तुहाडे कोल आने वाला है, तैयारियां कर लो। तैयारियां कर लो। 571 साल पहले नबी दी आमद दा ऐलान होया। सारी मखलूकात जड़ियां उस वक्त साहिबाने इल्म ते साहिबाने ईमान आईयां, उन्हां दियां नस्लां दर नस्लां 571 साल मेरे महबूब दे आन दी अखां चा चा के, अखां चुक चुक के इंतजार कर दियां रही। बेलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमत, बल्कि नेमतों की नेमत, मजमूए इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम खुश नसीबों को अता कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साडे अमलों वाल वेखे, साड़ियां शक्लों वाल वेखे, ये उसने अपना फजल कीता है ते हुण उसदे फजल दा तकाजा है कि असी उसदा शुक्र अदा करके। अहमद का मतलब यह है कि इस रूए जमीन पर आसमानों से लेकर के तमाम रूए जमीन पर किसी हस्ती ने सबसे बढ़कर अपने रब की जो तारीफ की है उसको अहमद कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बता दिया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार अव्वलीन व आखिरीन तशरीफ लाने वाले हैं और वो इस रूए जमीन को, इन आसमानों को शबे मेराज से लेकर आपकी पैदाइश से, मीलाद से लेकर शबे मेराज तक रूए जमीन के तमाम हिस्सों को, तमाम बरे आज़मों के हर टुकड़े को, आसमानों की तमाम तबकात को, तमाम बुरूजात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द से जिस हस्ती ने भर देना है उसको अहमद कहते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी खुसूसियत हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नू इस दुनिया ते इक्तिदार इलाही कायम करने वास्ते भेजा। क्यों कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फजाइल दा इख्तिताम हो गया, तमाम कमालात नबूवत दा इख्तिताम हो गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फैसला है
کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک اقتدار الہی اپنے اقتدار نو قائم کرنا ہے، اور اس اقتدار اعلیٰ واسطے جس ہستی نو بھیجا گیا وہ ہستی اپنے تمام تر کمالات وچ اعلیٰ ترین ہے، اور تمام کمالات وچ سب تو اعلیٰ ترین کمال کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ رب العزت نے آپ کی طرف کتاب کو بھیجا، والحکمت، اور حکمت دی، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اے میرے محبوب آپ سے پہلے جو کسی کو بھی علم نہیں دیا گیا تھا وہ محبوبہ وہ سارے علوم تینوں عطا فرما دیتے نے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، قرآن مجید تدبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام علوم آپ کو عطا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام نبوتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، علوم کے نزول دا سلسلہ ختم ہو گیا، معارف دے نزول دا سلسلہ ختم ہو گیا، تمام علوم، اور اس چیز دا تقاضا اے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام علوم تو متصف کر دیتا جائے، اور آپ تمام کائنات دے علوم عطا کر دیتے جائیں۔ اور پھر اے دیکھو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب والحکمہ، اور معرفت الہی اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور تجھ کو عطا فرمایا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اور تجھ کو وہ علوم عطا فرمائے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا وہ کسی کی شاگردی اختیار کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو جو علم عطا فرما رہے ہیں وہ ہم عطا فرما رہے ہیں، اس علم میں کوئی اور بندہ حصہ دار نہیں ہے، اس لیے یہ علم کامل بھی ہے اور یہ علم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ یہ علم حسیات حواس کے علم سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جو علم عطا فرماتا ہے وہ حواس کا محتاج نہیں ہے۔ حواس دا محتاج کے وے اسی کسی چیز نو اکھ نال ویکھ کے کوئی علم حاصل کرنے ہاں، اے ساڈی بصیرت یا بصارت دا دے کمال دے نال، بصارت دے حس دے نال سانو علم حاصل ہوندا ہے۔ اسی کوئی سن کے کسے کولو علم حاصل کرنے ہاں تے او علم ساڈی سماعت دے ذریعے سانو حاصل ہوندا ہے۔ اگر کسی شاگردی اختیار کر کے علم حاصل کرنے ہاں تو او اکتساب علم ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے محبوب نور اپنے رب نے جڑا علم عطا فرمایا او نہ ویکھ کے عطا فرمایا
نہ سن کے عطا فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے قلب تے براہ راست علوم دا فیضان نصیب فرما دیتا. اس لیے ہمارا نبی کسی کے علم کا محتاج نہیں ہے اور ہمارے نبی کے علم کو ناپا بھی نہیں جا سکتا, ہمارے نبی کے علم کو تولا بھی نہیں جا سکتا, ہمارے نبی کے علم کو حدود میں قید بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا ہے وہ لامحدود ہستی سے, لامنتہا ہستی سے, لامنتہا علم والے کی طرف سے عطا ہوا ہے. پھر اس لامنتہا علم والے کے علم کی حدود کے علم کو حدود میں کون قید کر سکتا ہے؟ ہم جو مخلوق کوئی علم حاصل کرتی ہے, کچھ سن کے, کچھ دیکھ کے, اس میں سے آپ مجھے بتائیں کتنا یاد رہ جاتا ہے؟ ہوں میں تقریر کرنے پہ آنا, تسی میری تقریر ختم کرنے تو 15 منٹ بعد کس کو پوچھ لے آؤ پیر صاحب نے کیڑیاں گلاں کیتیاں نے, تانوں ہو سکنا 2-4 گلاں یاد رہ جان, ساری تقریر تانوں یاد نہیں رہی. یہ انسان دی کمزوری. لیکن میرے محبوب کی شان خصوصیت مصطفیٰ, خصائص میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے, اللہ رب العزت نے اس علم پر ایسی مہر لگا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب, ہم جو آپ کو علم عطا کر رہے ہیں یہ قیامت تک آپ کو نہیں بھولے گا. سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم آپ کو ایسی قرأت سکھائیں گے جو کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے. کیوں جی مولوی صاحب؟ یہ وہ علم ہے جو بھولنے والا نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس کی طرف سے جلوے, اسی کی طرف سے انوارات, اسی کی طرف سے تجلیات قلب مصطفیٰ پر علم بر کے نازل ہوتی رہیں. اور جو قلب مصطفیٰ پھر اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قلب ہے, اور یہ قلب مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے, یہ قلب مٹی گارے اور چمڑے کا بنا ہوا نہیں ہے, یہ نور الہی سے بنا ہوا ہے. اس کی تشکیل, یہ قلب مصطفیٰ کی تشکیل, یہ ہمارے جسم کے اجزاء جس سے بنے ہیں اس سے نہیں ہوئی. یہ میرے مصطفیٰ کا قلب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنا ہے. اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں, میرا قلب نہیں سوتا. دوستو اور بزرگوں, اللہ رب العزت نے, لوگ کہتے ہیں او جی مسلمانوں سائنس دا علم دی کوئی نہیں تلقین کی تھی. قرآن سائنس دے علوم مسلمانوں دے واسطے نہیں ہیں. حیران ہوتے ہیں, قرآن کو پر کوئی تدبر کرتا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے پہلی وحی اپنے محبوب کے نام کی, اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اب مجھے بتاؤ یہ سائنس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی طرف پہلی وحی جو کی اس میں انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت تک کوئی الزام عائد نہ کر سکے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر اس چیز کی کمی تھی, اور یہ علم حضور علیہ السلام کو تمام علوم اگرچہ عطا کر دیے گئے لیکن یہ علم میرے محبوب کو نہیں عطا کیا. اللہ رب العزت نے سب سے پہلا علم ہی اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو سائنس کا, تخلیق انسانیت کا عطا کیا. اور یاد رکھو تمام کائنات کی اس تخلیق عالم کی جتنی پیچیدگیاں ہیں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیا جائے, تمام تخلیقات کی پیچیدگیوں کو ایک طرف رکھیں, انسان کی تخلیق کی پیچیدگی سب سے بالا تر ہے. اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے انسان کو کہا ہے کہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو. اللہ رب العزت نے تمہاری تخلیق اتنے اعلیٰ مرتبے پر, اتنے اعلیٰ مقام پر جا کے کیا ہے کہ جب انسان
اپنی تخلیق کے مختلف مراحل کو غور کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی تخلیق، اللہ رب العزت کی اس تخلیق کا ایک خوبصورت علوم کا ایک بحر بے کنار انسان پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور معرفت الہی کے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک خصوصیت اور بیان کرنی تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت دیتا ہے، لیکن اس وقت میری کیفیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔